شریعت نے کیا کہا وہ اصل ہے، یاد رکھیے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ آیتیں سراسر جو ہے لیلۃ القدر کے تعلق سے ہے۔ ان آیتوں کا رتی برابر بھی تعلق 15 شعبان سے نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کے علاوہ کوئی آیتیں اور لوگ فٹ کرتے ہیں، فٹ کرنا چاہے وہ 15 شعبان سے، ان کا کوئی لینا اور دینا نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں آپ رکھ لیجیے، اب یاد رکھیے کہ کوئی بہکا نہ سکے قرآن میں یہ رات ہے، یہ برات قرآن میں۔ قرآن برات میں نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر قرآن کی ایسی من مانی تفسیریں ہم کرنے لگے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ سوال ہوا کسی قرآن کی آیت کے تعلق سے، تو کہا مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور ابوبکر کو کون سا آسمان پناہ دے گا اور کون سی زمین سنبھالیں گی اگر ابوبکر اپنے دل سے اس کی تفسیر کرنا شروع کر دے۔ ابوبکر صدیق سے جب سوال ہوگا قرآن کے تعلق سے، آپ جواب نہیں دے پائے۔ لوگوں نے کہا آپ کو نہیں پتا، تو کہا مجھے نہیں پتا، اور ابوبکر کو پھر کون سا آسمان سہارا دیں گا، سپورٹ کرے گا، مطلب سایہ دیں گا، اور کون سی زمین سنبھالیں گے؟ ابوبکر اللہ کی کتاب کی تفسیر خود سے کرے۔ تو اللہ کے لیے اللہ کی کتاب کی تفسیر اپنی من مانی مت کیجیے۔ اور کسی مفسر نے اس کا معنی یہ نہیں لیا کہ یہ سوائے ان کے جنہوں نے مختلف عجیب و غریب دعوے کر رکھے ہیں، جن کو اہل باطن جن کو کہتے ہیں، جن کے سامنے ظاہر نہیں، ان کو باطن علم ہوتا ہے، ان کے نزدیک یہ تفسیر میں آتا ہے 15 شعبان۔ اس کے علاوہ کسی نے بھی اس کو، بلکہ علامہ ابن کثیر نے کہا یہ تو قدر ہی ہے، یاد رکھیے مکمل طور سے۔ تفسیر الطبری میں کہا کہ یہ تو قدر ہی ہے یقینی طور سے، اس لیے کہ قدر کی تفسیر ہے۔ سورہ جو لیلۃ القدر ہے اسی وہ رات چونکہ مبارک ہے، یہاں اس کا ایک صفت کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہاں نام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور سورہ بقرہ میں وہ کب آتی ہے، رمضان کا تذکرہ ہو رہا ہے، تینوں باتیں آتی ہیں۔ تو قرآن سے یہ رات ثابت نہیں، یاد رکھی۔ تو کوئی اب خامخواہ کسی کو باور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جب دلائل دیے جاتے ہیں تو لوگ الٹا چڑھائی کرتے ہیں، سنتے تو نہیں یہ بات کو۔ جنرلی ہوتا ہے لوگ جب ڈی وی ڈی سنتے ہیں، اس کے نیٹ پہ جاتا ہے تو بات تو سمجھنا ہی نہیں، بس چڑھائی شروع کر دینا ہے، بس نہیں یہ غلط ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسے ہے، یہ فلاں ہے، یہ خبیث ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بحث مباحثہ یا گالی گلوچ، بس معاملہ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے دین کو سیکھنے کا، یاد رکھیے، ٹھیک؟ یہ اصول بھی نہیں ہے دین کو سیکھنے کا۔ اگر سامنے والا فریق کوئی دلائل دیتا تو آپ دلائل کی تحقیق کیجیے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے، تو پھر ہم بھی یہ کہیں گے ہم بھی جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، تو معاملہ تو کوئی بننے والا نہیں۔ معاملہ تو تب بنے گا کہ آپ کے دلائل اور ہمارے دلائل، اور دلائل کتاب و سنت کے جیسے صحابہ نے سمجھا، میری منمانی سوچ نہیں جیسے ہم لگا رہے ہیں، یا لیلۃ مبارک بولتے شب برات۔ اور افسوس کی بات ہے بہت سارے علماء جن سے میری ذاتی طور سے بات ہوتی ہے تب تو برابر کہتے یہ بدعت ہے، ہاں یہ درست نہیں ہے، لیکن عوام میں جب کھڑے ہوتے تو پھر وہی رٹا لگائے ہوئے ہیں، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی فلاں ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے کیا ہے تو کہتے کرنا پڑتا ہے، یہ ایڈجسٹمنٹس ہے، یہ ضرورتیں ہیں، مدرسے کے چندے کیسے آئیں گے، ڈونیشنز کیسے چلیں گے، فلاں چیز کر لیے تو کیا ہوا۔ مطلب علمی اعتبار سے تو آپ لنگڑے ہیں، یہ بات آپ کو بھی پتا ہے، لیکن جب عوام میں چلے جاتے ہیں وہاں تو لوگ پوچھنے والے ہیں نہیں، عوام تو راضی ہے کسی بھی کام کے لیے، وہاں برابر اپنا منہ کھولتے ہیں، تو یہ فضیلت، وہ فائدے، یہ فلاں اور وہ فلاں۔ پھر خود جب تفسیر پڑھتے ہیں یا کسی عالم کی تفسیر بتائیے جو آپ کا عالم ہو، جس نے یہ تفسیر کی ہو کہ مبارکہ اور قدر دو الگ راتیں، اور یہ ثابت کیا ہو کہ 15 شعبان کو بھی قرآن نازل ہوا، اور 27 یا 21 جو ہے 23 25 27 یا 29 رمضان کو بھی نازل ہوا لیلۃ القدر، ثابت کر دیجیے۔ دوسرا، چلیے بھائی قرآن سے اگر نہ بھی ہو، حدیث سے تو یہ رات ثابت ہے نا، کہیں حدیث آتے، چلیے آئیے حدیث کا بھی تھوڑا جائزہ لے لیتے، کیا یہ رات شب برات جسے کہا جا رہا ہے کیا حدیث سے ثابت ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھیے، یہ برات لفظی عجیب ہے، جیسا کہ عید الفطر، کیا معنی ہے اس کا؟ عید جو فطر کی عید ہے، چونکہ فطرہ دیتے ہیں اس سے پہلے غریبوں کی مدد کرتے، عید الفطر۔ عید الاضحیٰ وہ عید جس میں ہم جانور کو ذبح کہتے یا یوم النحر کہتے ہیں، اس دن کو ذبح کرنے کا، خون بہانے کا دن، سگنیفیکنس ہے، کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا۔ اب یہ کیا ہے؟ لیلۃ البرات، شب برات۔ برات کا عربی میں کیا معنی ہوتا ہے؟ نفرت کا اظہار کرنا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر کہا برات من اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول اب نفرت کا اظہار کرتے ہیں مشرکین سے، اور جب 4 مہینے گزر جائے حرمت والے تو پھر ان کو جو ہے چھوڑو مت، اگر یہ امن پہ آتے تو ٹھیک، نہ امن پہ آئے تو پھر ان کو جہاں پاؤ، چونکہ اب جنگ کا اعلان تھا، یہ قتل کرو انہیں۔ تو یہاں برات کا اظہار کیا۔ اب یہ شب برات، اس کا معنی ہو رہا ہے کہ نفرت کے اظہار کرنے والی رات۔ اب یہ کیسی رات ہو سکتی ہے شریعت میں جس میں نفرت کا اظہار؟ کیا نفرت کا اظہار کرنا ہے بتائیے؟ کیا اظہار کرنا ہے؟ کیا برات، کس سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ فرعون سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ نمرود سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ نہیں۔ اب لاجک دیکھیے، میں نے کہا نا ثابت چیز نہیں ہے تو ثابت کرنے کے لیے ہر چیز لا لیتے ہیں، نہیں بولے یہ ایسی رات ہے جس میں گناہوں سے برات کا اظہار ہے،
میں نے کہا صرف ایک رات اور پوری زندگی کرتے رہو، پھر مطلب ایک رات برات کرو اور پوری زندگی چاہتے رہو گناہوں کو؟ نہیں، ویسا نہیں۔ پھر کیا معنی ہے برات کا؟ کوئی سگنیفیکنس، کوئی اہمیت ہی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے نام خود دیکھیے کہ عجیب ہے، اور کہیں بھی قرآن میں اور کہیں بھی حدیث میں برات کا لفظ ہی نہیں یاد رکھے کہ لیلۃ برات ہے۔ برات کا لفظ ایک بار آیا بس، وہ سورہ برات کے اندر، یا سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہ سورہ برات، اس کے علاوہ نہیں آیا ہے۔ تو شب برات اگر آپ کسی چیز کو نام دے رہے ہیں تو میرا ایک بنیادی سوال ہے، یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے لیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کس نے لیلۃ البرات کا نام سنا کیا کبھی؟ پورے حدیث کا ذخیرہ اٹھا لیجیے۔ اور ذخیرہ اٹھانے کے بعد لوگ کہتے ہیں نہیں 15 شعبان کا ذکر ہے نا، انشاءاللہ میں آ رہا ہوں 15 شعبان، تو 15 شعبان بولیے نا، لیلۃ البرات کیوں بول رہے ہیں؟ تو جو اگر چیز منانے کی ہوتی، عبادت کی ہوتی، جاگنے کی ہوتی، تو رسول اللہ کیا نام نہ دیتے اس کو؟ عید الفطر کو نام دیا گیا، عید الاضحیٰ کو نام دیا جا رہا ہے، لیلۃ القدر کو نام دیا جا رہا ہے، تو کیا رسول اللہ ایک ایسی افضل رات کو نام نہ دیتے اور خالی 15 شعبان کے اوپر ڈیپینڈ کر کے چھوڑ دیتے؟ سمجھ لیجیے ایک رات ہے، سمجھو شب قدر ہے، تو 21 رمضان کو ہو سکتی ہے، 23 ہو سکتی ہے، 25 ہو سکتی ہے، 27 اور 29 ہو سکتی ہے، تو اس کا سگنیفیکنس ہے، تو ایک نام بھی ہے اس کا کہ بھائی لیلۃ القدر، تلاش کرو اسے، ہے نا؟ یہاں کیا ہے؟ نام ہی غائب ہے۔ کوئی حدیث کی ذخیرے میں بتا دے کہ رسول اللہ نے 15 شعبان کو لیلۃ البرات، شب برات کا نام دیا ہو، تو یہ نام بھی خود ساختہ ہے۔ جب نام خود ساختہ ہے تو باقی سب چیزیں سمجھ جائیے آپ کیا ہوں گی۔ پھر نام ہی خود من گھڑت ہے، ہمارا بنایا ہوا ہے، تو لیلۃ البرات۔ اب آئیے حدیث میں تلاش کرتے لیلۃ البرات کے تعلق سے کیا ہے۔ دیکھیے جتنی احادیث ہے شب برات کے تعلق سے آتی ہے، جتنی احادیث جو شب برات کا نام تو کہیں بھی نہیں یاد رکھتے، میں پھر کہہ رہا ہوں ان ضعیف اور موضوع روایت میں بھی برات لفظ کا تذکرہ نہیں ہے، 15 شعبان کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنی روایتیں 15 شعبان کے تعلق سے آتی ہے، جس کو شب برات بول کر ہم منا رہے، اس کا تذکرہ نہ صحیح روایت میں نہ ضعیف روایت میں ہے، تو اس 15 شعبان کی جتنی روایتیں ایک چھوڑ کر ساری کی ساری ضعیف جداً یا موضوع کے درجے میں آتی ہے، یاد رکھیے۔ ضعیف کے اندر بھی ایک بہت ضعیف ہوتی اور اکثر موضوع کے درجے میں آتی ہے، جن کے روات کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کون تھے، کب جیے اور کب مرے، کچھ علم نہیں، تو یہ ہوتی ہے موضوع روایت ہے۔ تو یا تو یہ ضعیف ہے، یا ضعیف جداً بہت اشد اس میں ضعف ہے، کمزوریاں ہیں، اور یا تو پھر تمام کی تمام موضوع ہے سوا ایک کو چھوڑ کر، اور وہ ایک روایت جس کو ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا، یاد رکھیے۔ اس ایک جو حدیث کو لے کر ہی بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھو ایک تو حسن روایت ہے نا، آئیے اس روایت کا بھی مطالعہ کر لیتے، وہ حسن جس کو ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے کہا وہ کیا ہے۔ حالانکہ اس پر بہت سارے اہل علم اس پہ بھی جرح کیا اور کہا یہ ضعیف ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ناصر الالبانی نے کبھی اس سے اپنی زندگی میں رجوع نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات ہی صحیح ہے کہ یہ حسن ہے، لہٰذا ہم اس کو اگر حسن بھی مان لیں، بہت سی بار ہوتا ہے نا اخبارات میں آتا ہے جو ہے کتاب و سنت کے ماننے والوں کے بڑے عالم، سلفیوں کے بڑے عالم علامہ ناصر الالبانی خود اس رات کے فضائل میں ایک حسن روایت نقل کرتے ہیں، اسی لیے میں اس بات کو خاص رکھ رہا ہوں کہ ہم وہ مغالطے میں نہ آ جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک۔